نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جتنے بھی امور سر انجام ہم دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عبادات کرتے ہیں، ان سب میں یہ چیز بنیادی حیثیت کی حامل ہے کہ رضا الہی، اللہ پاک کی رضا یہ انسان کو نصیب ہو جائے۔ وہ ہستی پاک کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا، اللہ رب العزت نے ان کی زبان اقدس سے اسپیشلی یہ کلمات کہلوائے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ میری مالی اور بدنی قربانیاں، میری یہ نمازیں، میرا مرنا اور میرا جینا یہ اس رب العالمین کی۔ اس میں جب مرنا اور جینا رب کے لیے ہے تو اس میں سب کچھ آ گیا کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو خواہش نفس کے لیے ہو، جو کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہو، بلکہ ہر عمل لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اب جب رب تعالی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تو سارا کام صحیح ہو جاتا ہے کہ انسان بندہ مومن کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کر۔ اگر یہ مقام نصیب نہ ہو سکے تو پھر وہ انسان محروم انسان، بدقسمت انسان ہے۔ پھر اس کی زندگی کا سارا جو تانا بانا جو ہے اور جو اس کی کمائی ہے، سمجھ لیں کہ وہ رائے گاں اور ضائع چلے۔ اب جب اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ رب العزت کو راضی کر۔ اب اس کے لیے کہ اللہ پاک کس طریقے سے راضی ہوتے ہیں، کون سے اعمال سے راضی ہوتے ہیں، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بطور رول ماڈل ایک بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد آیات ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بہت ساری کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی بندے کے اوپر رحم فرما جائے تو سمجھ لیں کہ اس بندے کی بگڑی بن گئی، اس پہ کرم ہو گیا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو جائے تو اور انسان کو چاہیے کیا، لیکن کب ہوگی؟ جب آپ اللہ پاک کا حکم بھی مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ارشاد ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دوستان ذوالفقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی عملی تفسیر پھر ہمیں دکھائی کہ انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا،
کھانا پینا، سونا جاگنا، معمولات زندگی سارے کے سارے جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے اور اتباع میں گزارے۔ غیر مشروع طور پر انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی، اور ایسے مناظر دنیا کی تاریخ میں کسی اور لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس کے لیے ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ایسی مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اطاعت، لیکن حد درجے کی اطاعت، کمال کی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، کشتہ عشق رسول، یار غار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو دیکھیں، جب میرے آقا نے فرمایا اپنا مال و اسباب لے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ قید نہیں لگائی تھی کہ سارا لے آؤ، اس میں تھا کہ لے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک اختیار بھی تھا کہ آدھا لے آئیں یا سارا لے آئیں، کچھ گھر والوں کے لیے بچائیں یا نہ بچائیں۔ یہ بات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی سمجھی تھی کہ حکم سارے کا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جو اختیار تھا اس کو استعمال بھی کیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال و اسباب لے کر آئے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور اس میں حد درجہ انتہائی عشق محبت اس میں یہ تھا کہ گھر کا سارا مال و اسباب لا کر میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور بہت ساری مثالیں، کیونکہ پوری زندگی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزری، پوری زندگی۔ اس طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عمل کے ساتھ بتانے کی کوشش کرتے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حجر اسود سن لے، تو ایک پتھر ہے اور ذاتی طور پر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، میں نے تجھے اس لیے چوما ہے کیونکہ میں نے اپنے آقا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام نے تیرا بوسہ لیا۔ بتا دیا کہ کوئی عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا کرتے تھے، یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان میں نظر آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پہ آپ مکہ میں پہنچ چکے تھے، اور وہاں اہلیان مکہ نے آپ کو باقاعدہ آفر کی کہ چونکہ آپ تو مکہ آ گئے ہیں، وہ اللہ کا گھر سامنے ہے، آپ عمرہ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی پیش قدمی نہیں کروں، کبھی بھی۔ میرے آقا نہیں کر رہا ہے تو میں نہیں کروں۔ اللہ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام بھی نکلے تھے، میرے آقا بھی نکلے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میرے آقا نہیں کر رہا ہے، حضور نہیں کر رہا، پیش قدمی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، ہم نے ان کو فالو کرنا، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو دوستان ذکر اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے، اس میں ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، جب میرے آقا نے ایک کام بھیجا غزوہ سے واپسی پہ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو دیگر تھے انہوں نے نماز عصر ادا کر لی تھی، لیکن چونکہ میرے آقا نے بھیجا تھا وہ ادھر کام چلے گئے، نماز عصر رہ گئی، واپس آئے، روداد بیان کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے آرام فرما تھے، آرام فرما ہو گئے۔ اب جگائیں، نماز عصر قضا ہو رہی ہے یا نہ جگائیں، کیا کریں؟ عشق اور عقل کی ایک جنگ چھڑ گئی، لیکن بالآخر عشق کا فیصلہ یہی تھا کہ نماز اگر قضا ہو بھی جائے تو پھر ادا ہو سکتی ہے،
لیکن نگاہوں کی قضا پھر ادا نہیں. اس لیے جو دل میں درد تھا آنکھوں کے رس سے بہہ نکلا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. پوچھا مولا علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں جو عرض کی الفاظ قابل غور ہے کہ چونکہ میرے آقا نے کام بھیجا تھا، وہ گئے تھے، نماز عصر رہ گئی تھی، تو اب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی کہ اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ بے شک یہ علی یہ تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں. حالانکہ بھیجا تو میرے آقا نے تھا، لیکن رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. حضور کا فرمانا ہی اللہ کا فرمانا ہے، حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. جب حضور نے بھیج دیا تو اب اللہ رب العزت نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نماز عصر چھوڑی ہے، آپ کی بات تو مانی ہے میری نہیں مانی، چونکہ نماز کو حکم میں نے دیا ہوا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہ سورج کو الٹے پاؤں لوٹا کر اس بات پہ مہر تصدیق شب کر دی کہ بے شک یہ علی یہ اللہ کی اطاعت میں بھی تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں. تو اس طرح ان کی اطاعت کی عملی زندگی میں بے شمار مثال ہے. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے، سواری پہ سوار تھے، درخت بڑا اونچا تھا، شاخیں ٹہنیاں بڑی اوپر تھی. جب نیچے سے گزرنے لگے تو اپنے سر کو جھکایا، پھر اوپر کر لیا. دوستوں نے پوچھا حضور یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ درخت اونچا تھا، شاخیں اور ٹہنیاں اونچی تھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں آج تو اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر موجود ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی درخت کے نیچے سے گزرے تھے. تب یہ درخت چھوٹا تھا، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں جھکی ہوئی تھی. میرے آقا نے ان شاخوں اور ٹہنیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سر ناز کو جھکایا تھا. میں تو فقط اپنے یار کی یاد کو زندہ کر. تو کسی نے کہا ہے کہ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر. ایک مرتبہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے. دوستوں نے پوچھا حضور آج عجیب بات دیکھی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ آپ مسکرائیں، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا آج تو اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میری ان آنکھوں میں آج بھی وہ منظر موجود ہے جب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا. وضو فرمانے کے بعد میرے آقا مسکرائے تھے، میں تو فقط اپنے یار کی یاد کو زندہ کر. ایک ایک ادا پہ دل و جان سے فیلات، ایک ایک ادا. ایک دعوت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. حضور علیہ السلام شوربے میں کدو تھا اور اس کو پسند فرما رہے تھے. پھر انہوں نے ساری زندگی کدو کو ہی پسند فرمایا کہ حضور نے پسند فرما لیا تو ہماری پسند ہوئی ہے جو ہمارے آقا کی پسند. حالانکہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہاں اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کوئی ایسی پابندی یا حکم والی باتیں نہیں تھی. وہ فقط اتنا ہی کافی سمجھتے تھے کہ حضور کس چیز کو پسند فرما، حضور کی خواہش کیا ہے، میرے آقا کی رضا کیا ہے، حضور چاہتے کیا ہیں. اور جن چیزوں کو میرے آقا ناپسند فرماتے تھے وہ بھی ان کو ناپسند فرماتے. ایک صحابی نے ایک بڑا عالیشان گھر بنایا محل نما، حضور علیہ السلام کو پسند نہ آیا. کسی نے جا کر بتا دیا، حضور علیہ السلام نے اس طرح کے گھر پہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا. انہوں نے بڑا خرچہ کیا تھا، فوراً ہی جب پتا چلا تو اپنے گھر کو مسمار کر، پرواہ ہی نہیں کی خرچ کی اور چیزوں کی. بس آقا نے پسند نہیں کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ
अंगूठी बनवाई सोने की, लेकिन फिर पहनी नहीं, आपने उसको फेंक दिया। सहाबा इकराम जिन्होंने सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी, उन्होंने भी अपनी अंगूठियों को फेंका। एक मरतबा एक साहबी ने अंगूठी सोने की पहनी हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाई, उन्होंने उतार कर फेंकी। तो बाद में दोस्तों ने कहा कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए सोना पहनने को नापसंद फरमाया, ये बात ठीक है, लेकिन ये सोने की कीमती अंगूठी आप पहने नहीं, इसको बेच तो दें, इससे फायदा तो उठा लें। उन्होंने कहा वल्लाह अब मैं सारी जिंदगी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा जिसको मेरे आका ने नापसंद फरमाया, इससे कोई फायदा नहीं उठा। हजूर की पसंद उनकी पसंद, मेरे आका की नापसंद वो उनकी नापसंद, ये म्यार था सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का, उनकी इताअत का, उनकी मोहब्बत का। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज करने के लिए निकले, उस रास्ते से जिस रास्ते से मेरे आका ने हज फरमाया। एक एक जगह तलाश करके पूछ पूछ कर कि रास्ते में मेरे आका ने खैमा कहां लगाया था, वहां खैमा लगाते थे, मेरे आका ने नवाफिल कहां पढ़े थे, वहां नवाफिल पढ़ते थे, और इस तरह उन्होंने पूरा हज किया, एक एक चीज तलाश करके कि मेरे आका किन रास्तों से गुजरे थे, वो किन राहों से गुजरे थे, और किस तरह मेरे आका ने कहां कहां खैमा लगाया। ये तलाश, ये उनकी जिंदगी का मकसद था, और इसी में उन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर इसकी असरात, इसकी बरकत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों में बाकायदा नजर आई। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि रब ताला ने बाकायदा वादा फरमा रखा है कि मेरी रहमतें और बरकतें उसके लिए हैं जो मेरी बात मानेगा और मेरे रसूल की बात, जो मेरी इताअत करेगा और मेरे रसूल की इताअत करेगा। अतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो वो रहमत खुदाबंदी के तलबगार होते थे। आप सब इस बात को समझ सकते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पे अल्लाह की रहमत है, तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी फिर रहमत खुदा से दूर कर देगी, और उसके नतीजे में जब अल्लाह की रहमतें मुंह मोड़ जाएं तो इंसान की जिंदगी कितनी तलख हो जाती, मसाइल किस तरह इंसान को घेरते। और अगर इंसान पे अल्लाह की रहमत हो, मुश्किलें आए भी सही तो वो आसान हो जाती। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हो सब गम भुला दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में वो सारे गम, वो मुश्किलें और वो तकलीफें जो हैं वो आसान हो जाती। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल आया, बीवी सरहाने बैठ गई और रोने लगी। होता है, ज़ाहिर है उनका खामन इस दुनिया से जा रहा था, तो वो कह रही थी कि वाह हज़ना हो, वाह हज़ना हो, कितने दुख के लम्हात आ गए, कितनी मुसीबत की घड़ियां आ गई। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तवानाई जमा की, सर को उठाया और उनको मना की, ये ना कहे कि वाह हज़ना हो, वाह हज़ना हो, बल्कि तू ये कहे कि वाह तारबा हो, वाह तारबा, कितने खुशी के लम्हात आ गए। क्यों? कि इधर मेरी आंखें बंद होंगी, उधर मैं सरकार की बारगाह में पहुंचूंगा, उधर मुझे हुजूर का दीदार नसीब। क्योंकि वो हदीस पाक है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं, या बाज दूसरे लोगों के लिए रोजा अक़दस से ही पर्दे हटा दिए जाते हैं और पूछा जाता है मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस हस्ती पाक के बारे में क्या कहा करता था, तेरे अकीदा और नजरियात क्या थे। तो हजरत बिलाल हबशी का कहना यह था कि ये अब दुख और मुसीबत की घड़ियां नहीं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरे लिए तो ये लम्हात इंतहाई खुशी के हैं कि इधर मेरी आंखें बंद होंगी, उधर मैं सरकार का दीदार करूं। वो आसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा आज तो कब्र में भी खुशी से फूले न समाएंगे आसी, है आज की रात उस गुल से मुलाकात की रात। कि जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे कब्र में तो सारी
बेचैनियां, तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमारे लिए सबसे बढ़कर यही होगा कि हम करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार करें। तो दोस्तानी ज़िक्र सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों का निचोड़ यही था, मकसद अव्वली यही था कि किसी काम को मेरे आका ने किस तरह किया, किस तरह उन्होंने उसको सरंजाम दिया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने सारी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया। वो कहते थे मुझे ये नहीं पता चला कि आका अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है या नहीं फरमाया। यानी इस चीज की तलाश में अहले मोहब्बत रहते थे कि हम हर उस चीज को पसंद करें जिसको मेरे आका ने पसंद किया, और हर उस चीज से अपने आप को दूर रखें जिस चीज को मेरे आका ने नापसंद किया। तो आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खूबसूरतियां हों, अल्लाह की रजा हमें नसीब हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन आमाल, उन अफआल और उन अकवाल को पसंद करते हैं जो उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अदाएं जो मेरे आका की अदाएं हैं, वो रब ताला की बारगाह की पसंदीदा अदाएं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर रब ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो, अपनी जिंदगी को उस सांचे में डालें, अपनी जिंदगी को उस तरीके पे ले आएं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका। सुन्नत के लुग़वी मानी क्या है? तरीका और रास्ता क्या है? और इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद ये है कि वो अफ़ाल, वो अक़वाल और वो अमाल जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से जो है अमल पैरा हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो बाकायदा इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना। एक बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ा मर्तबा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने से इंसान अल्लाह के यहाँ महबूब खुदा बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा बन जाए, उसका मकबूल बंदा बन जाए। लेकिन इत्तिबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमल में, कौल फेल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर। इत्तिबा किसको कहते हैं कि रेतले इलाके में एक बंदा जा रहा हो, उसके कदमों के निशान लग रहे हो, उसके पीछे दूसरा बंदा जा रहा हो, वो अलग कदमों के निशान न बनाए, बल्कि जिनके ऊपर पहला बंदा चलता जा रहा है वो उन्हीं कदमों के ऊपर कदम रखे, तो कहा जाता है कि फलां ने फलां की इत्तिबा की। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का मफहूम यह है कि आप कोई नया रास्ता ना अपनाएं, कोई नया तरीका ना अपनाएं, बल्कि अपनी जिंदगी उसी रास्ते और उसी तरीके के ऊपर गुजारें जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक, उसी पे चले, उसी की पैरवी करें, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी न करें, लोगों के हवाले से कि लोग क्या कहेंगे इस तरह जिंदगी ना गुजारें, बल्कि आप हर अमल में इस चीज को देखें कि इस मामले में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, मेरे आका की मुबारक तलीमात क्या थी, तो फिर ये आपकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के आप सजावार ठहरेंगे। बसूरत दीगर जो है वो जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन आप नहीं कह सकते कि आपकी जिंदगी हुई कामयाब जिंदगी। जिंदगी हुई कामयाब है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं हों, मुबारक अमल हों। इसलिए अपने खाने पीने को, अपने जिंदगी के मामूलात को, अपनी तिजारत को, अपनी मईशत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के ऊपर कर लें, उसकी बरक़ात भी ज़ाहिर होंगी और उसके फ़वाइद भी नसीब होंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जितनी इज्जतें मिली,
جتنا مقام ملا، جتنا مرتبہ ملا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کامل طریقے سے اپنا لی، اور اس میں انہوں نے اپنی مرضی اور خواہش نفس جو ہے اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک عزت، ایک مقام اور ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو نصیب کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وہ جو مبارک نقوش ہیں ان کے اوپر چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کریں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی بہتری آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔